آپ کا یہاں ٹھہرنا، رات کے اس حصے میں بیٹھنا، اور صرف اس لیے کہ جانے جانا کی بات سنیں گے، یہ میری اپنی ہی بات کی توثیق ہے کہ گل میری نہیں، گل ساری سرکار۔ نہیں ہو سکتا کہ ہمارا بیٹھنا ضائع چلا جائے، قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اس لیے درود شریف جب پڑھا جائے دائیں بائیں اب نہیں دیکھنا، توجہ، آتے رہیں گے لوگ، بیٹھتے رہیں گے۔ جس کے نصیب رب نے جگانے ہوں گے اسے جگا کر نصیبوں کو جگاتا ہے۔ یہ تو اللہ کے کام ہے نا۔ اللہ پاک نے فرمایا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اٹھو محبوب سبحان، او فلانا بندہ شراب دے نشے تے توتے، جا جا کے او دے تے توجہ کر اور انہوں کتباں دا سردار بڑھا دے۔ فضل کی باتیں اور حضور پاک کی درود شریف کی جو میں نے آیت پڑھی تقریر شروع کرنے سے پہلے، زندگی میں جس نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا دل سے، قسم ہے اللہ پاک کی الوہیت کی، اس کی سمادیت کی، اس کی قادریت کی، اس کی اولویت و اولیت کی، اس کے اسرار کی اور اس کے پورے کلام کی، اور ہر اس کے مبعوث شدہ نبی کی، جس نے میرے آقاؤ مولاؤ ماباؤ ملجاؤ قبلاؤ کعبہ جانے جانا سید الاولین والآخرین پہ زندگی میں ایک مرتبہ دل سے درود پڑھا، حضور فرماتے ہیں قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں جنت میں قدم اس وقت تک نہیں دھروں گا جب اسے جنت میں لے جاؤں۔ اس لیے ذرا پیار سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول وعلی آلک و صحابک یا حبیب۔ بھلے بہت اونچا نہ پڑھیں، پڑھیں صحیح، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد الذی کان علیاً فی درجاتہ فاطماً فی تطہیراتہ حسناً فی صفاتہ شہیداً فی تجلیاتہ زین العابدین بعباداتہ باقراً فی العلم الاولین والآخرین بمعلوماتہ صادقاً فی اقوالہ قازماً فی جمیع احوالہ متمکناً فی مقام الرضا جواداً کفہ عند العطاء ہادیاً الی سبیل النجات عسکریاً مع الغزات مہدیاً الی طریق الیقین غیاث المستغیثین صلوات اللہ علیہ وعلیہ مجمعین۔ اللہ کے لیے بے حد بے حساب تعریف ہے جس کی نظر میں ہمارے آقا کے چہرے کے سوا کوئی چہرہ بھایا ہی نہیں۔ اب کہیں سبحان اللہ۔ اس رب کے لیے تعریف جس کی آنکھوں میں حضور پاک کا چہرہ کھب گیا، اس رب کے لیے تمام تعریفیں کہ جس نے محبوب پاک کی ہر ادا سے محبت کی۔ محبوب چلے تو فرماتا ہے محبوبہ تیری تلیوں کی قسم، جن گلیوں میں چلے فرماتا ہے ان گلیوں کی قسم، محبوب زلف سوارے تو فرماتا ہے تیری زلف کی قسم،
محبوب جو امامہ اپنے سر اقدس سے ذرا پیچھے ہٹائے تو فرماتا ہے تیری چمکتی ہوئی پیشانی کی قسم. محبوب جو یاروں میں اور گھر میں بیٹھ کے چند باتیں کرے تو فرمایا محبوبہ تیری باتوں کی بھی قسم، جن ہونٹوں سے یہ باتیں نکلتی ہیں ان ہونٹوں کی بھی قسم. اس رب کے لیے تعریف جس نے اپنے محبوب سے ایسی محبت کی ہے کہ جس محبت کی کوئی دوسری تمثیل ملتی ہی نہیں، نظیر ملتی ہی نہیں. اور درود اور سلام ان پر کہ جن کی سرداری پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سید الانبیاء خمسۃ، سید الانبیاء خمسۃ، آپ فرماتے ہیں نبیوں کے سردار 5 ہیں. کیڑے کیڑے؟ ایک تو سردار آپ سرکار، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، سمجھ آتی بھی ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام. پھر فرماتے ہیں ابو ہریرہ سید الانبیاء خمسۃ و سید الخمسۃ محمد. یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پایا کا نہ پایا. جبریل کو بھی یہ کہنا پڑا جو خوشبو تیرے پسینے کی ہے آمنہ کے لال وہ تو گلاب کی پتیوں میں بھی نہیں ہے. جو سیاہی تیری زلف میں ہے وہ تو رات کے اندھیرے میں بھی نہیں ہے. جو چمک تیری گالوں میں ہے وہ شمس و قمر کی روشنی میں بھی نہیں ہے. اے آمنہ کے لال جو پاکیزگی، جو نزہت، جو ندرت، جو لطافت اور جو کمال آپ کے قدم کی تلی میں ہے وہ دیگر انبیاء کے ماتھوں میں بھی نہیں ہے. اس لیے کہ وہ سب سجدہ کرتے رہے، ان کے ماتھے زمین پر ٹکتے رہے، لیکن ساری زمین پھر بھی پاک نہ ہوئی. وہی جگہ پاک ہوئی جہاں انہوں نے سجدہ کیا. مگر اے آمنہ کے لال جب آپ نے دنیا میں جلوہ گری فرمائی، آپ نے ننھا سا قدم زمین پر رکھا اور پھر اعلان کیا جو لَتْنِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ نے میری برکت کے سبب ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے. حق محمد، 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 یا محمد، حق محمد، یا محمد. تھوڑی سی اس گانے میں اور چینجنگ کرتے ہیں، تھوڑی سی. میں کہوں گا حق محمد یا محمد، آپ سب نے کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے پھر اسی طرح چلانا ہے نعرہ حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سارے بول رہے ہیں حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قسم ہے پروردگار عالم کی آقا کے ساتھ کا کوئی نہیں، خدا کی عزت و ناموس کی قسم. وجہ آپ نے نا دی مثل کوئی نہیں. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوقف عبدان بین ید اللہ تعالی یوم القیامہ فیأمر اللہ تعالی بہما الى الجنہ فیقولان ربنا بما استحلنا الجنہ ولم نعمل عملا یجازینا الجنہ فیقول اللہ تعالی ادخل الجنہ فانی علیت علی نفسی ان لا يدخل النار من اسمه احمد ولا محمد.
زور سے پہلے کہہ دے سبحان اللہ، پھر حدیث کا ترجمہ سمجھنا، پہلے بغیر سمجھے کہہ دو سبحان اللہ۔ بن دیکھنے کا ثواب زیادہ ہے، اور بن سمجھے ہوئے حضور کا نام سنو اور تمہیں شک پڑ جائے کوئی حضور کی عظمت کی بات ہے، اس پہ اب ترجمہ بھی جاننے سے پہلے ہی مچل کے کہہ دو سبحان اللہ، اس کا ثواب زیادہ ہے، اس کا اجر زیادہ ہے۔ یہی سبب ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، فرمایا توبہ اس کے لیے مبارک ہو، لمن رانی و آمن بی، اسے ایک مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا ہے اور ایمان لایا ہے مجھ پر، وَتُوبَا سبع مرات لمن لم یرانی وآمن بی، اسے 7 مبارکیں ہوں جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لایا۔ دیکھنے والے کو ایک مبارک دی، کیوں کہ تم نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے چاند کو ٹکڑے کیا ہے، تم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے سورج کو پلٹایا ہے، تم نے آنکھوں سے دیکھا ہے صدیق اکبر کے قدم پاک سے سانپ کا زہر دور ہو گیا ہے، تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے قتادہ کی آنکھ لوٹ کے واپس آئی ہے، تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے مدینے کے کڑوے کنویں میٹھے ہو گئے ہیں، تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے خوشہ کھجور کا ٹوٹتا ہے ہمارے قدم میں آتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، ہماری رسالت کی گواہی دیتا ہے، لوٹ کے ہمارے کہنے پہ پھر کھجور کے ساتھ جڑ جاتا ہے، تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے پانی میں پتھر تیرتا ہوا آتا ہے، ہماری شہادت دیتا ہے، الوہیت کا اعلان کرتا ہے اور پھر لوٹ کے ہمارے حکم سے واپس چلا جاتا ہے۔ تم نے تو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے جو بکری دودھ نہیں دیتی ہے ہم اس پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو برتن بھر جاتے ہیں، پھلوں میں دودھ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا ہے، تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے لگو لگ صحرا میں پانی ختم ہو جاتا ہے اور تم بلکتے ہو اور ترستے ہو پانی کو، اور ہم اپنا ہاتھ چھاگل میں ڈال دیتے ہیں، ہمارا رب ہماری انگلیوں سے 5 نہریں پانی کی رواں کر دیتا ہے، تمہارے 1500 افراد پانی پی جاتے ہیں اور تمہارے جانور سیراب ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری انگلیوں کا پانی ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتا۔ تم نے تو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ جابر کی بیوی نے 1.25 سیر آٹا پکایا ہے اور 1500 صحابہ کھانا کھا گئے ہیں، نہ آٹے میں کمی آئی ہے نہ سالن میں کمی آئی ہے۔ تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ جب میں گزرتا ہوں تو اشجار بھی مجھ پر سلام کرتے ہیں اور پہاڑ بھی مجھ پر سلام کرتے ہیں۔ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میں جب حجر اسود کے پاس پہنچتا ہوں تو حجر اسود بھی خود بڑھ کر میرے لبوں کے بوسے لے لیتا ہے۔ تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ میں نے جلی ہوئی گٹلیاں زمین میں دبائی اور جب میں انتہا تک پہنچا تو ابتدا والی اگنے کے بعد پھل بھی دے چکی تھی۔ تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے میں نے جابر کے سونے کو تھوک لگایا، اس کے قرض داروں کا قرض ادا ہو گیا اور قرض خواہوں کا قرض ادا ہو گیا اور اس کی بہنوں کی شادیاں بھی ہو گئی۔ تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ میری محبت میں اسنون حنانہ روتا ہے۔ تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے میری بارگاہ میں اونٹوں نے درخواستیں پیش کی ہے۔ تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ دب نے آ کر میری رسالت کی گواہی دی ہے۔ تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے مدینے کے بیلوں نے عربی میں میری رسالت کا اعلان کیا ہے۔ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جہاں میں ہاتھ رکھ دیتا ہوں وہاں پر برکت آ جاتی ہے۔ تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے میں لعاب ڈال دیتا ہوں جس جگہ اس جگہ پر برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا
کہ جب برسات نہیں ہو رہی تھی تو میں نے کہا برسات نازل کر، اللہ نے برسات نازل کر دی، پھر ایک ہفتے تک اتنی برسی کہ تم سارے تنگ ہو گئے اور تم نے کہا کہ اب تو ہمارے گھر بیٹھے ہیں۔ پھر میں نے بارش کی طرف اشارہ کیا اور کہا ادھر دور جا کے برس، مدینے پہ نہ برسنا۔ میری انگلی کا اشارہ جدھر جگل ہوتا گیا، بارش اس انگلی کے اشارے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جبریل میرے سامنے تو زانو ہو کر بیٹھتا ہے، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے عبداللہ بن عتیق کی ہڈیوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ بالکل ایسے جڑ گئی جیسے کبھی ٹوٹی بھی نہیں تھی۔ یہ تم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو۔ تم نے دیکھا میں نے حبشی پر ہاتھ پھیرا، وہ حسن و جمال کا پیکر بن گیا۔ تم نے دیکھا کہ جابر کے بچے مر چکے تھے، میں نے کہا اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، مرے ہوئے بچے کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ لیکن آنے والے آئیں گے، رات کا 2، 3، 4 کا ٹائم ہو جائے گا، انہوں نے مجھے دیکھا ہوا بھی نہیں ہوگا، لیکن صرف اس لیے اپنی نیند کو قربان کریں گے کہ ذکر تو محمد حق محمد یا محمد، 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 حق محمد یا محمد۔ آپ اتنا اونچا نعرہ ماریں کہ پورے گاؤں میں آواز جائے، سوئے ہوئوں کو بھی پتہ لگ جائے۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، قسم خدا کی 313 صحابی تھے، 313، اور جب انہوں نے نعرہ مارا نا ابو جہل موتر چھڑیا، شلوار گیلی ہو گئی۔ اس نے کہا یہ جنات آ رہے ہیں، تو سامنے سے سیدنا صدیق اکبر نے کہا جنات نہیں آ رہے، مصطفیٰ کے غلام آ رہے ہیں۔ بولیے حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق محمد یا محمد، 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 حق محمد یا محمد۔ کمال کر دی، خدا آپ کی قبروں کو بھی روشن اور منور کر۔ حضور نے فرمایا میں اسے 7 مرتبہ مبارک دیتا ہوں جس نے مجھے دیکھا نہیں، بریلی میں رہے گا، قلم ہاتھ میں پکڑے گا، دیکھا نہیں پھر بھی کہے گا لم یاتی نذیر کبھی نظر مثل تو نشد پیدا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہید و سرا دیکھا ہوا نہیں ہوگا پر پھر بھی پڑے گا سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، بولو سب سے اولا ہو آلہ، سب سے بالا ہو والا، اپنے مولا کا پیارا، یہ دونوں عالم کا دلہا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، یہ دینے والا ہے سچا، جس کی 2 بوندیں ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا، بولو ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا، جس کے قدموں کا دھومل ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا، سارے ہاتھ چوکے بولو ہے وہ جان مسیحا ہمارا، اے ہمارا نبی سارے بولو ہے وہ جان مسیحا ہمارا، ہے وہ جان مسیحا ہمارا، جیسے
سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا ان کا تمہارا، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا۔ اے بولو ہن جڑا بے کس ہے وہ بولے، جڑا چوکھا نیک نہ کھولے، اپنی نیکی تے کرے مان، سانو تو کوئی نہیں۔ بے کسوں کا سہارا، بولو بے کسوں کا سہارا، اللہ اللہ بے کسوں کا سہارا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یشفع لی یوم القیامہ۔ انس بن مالک فرماتے ہیں میں حضور دیاں گوڑیاں کل بہ کے گوڑے تے ہاتھ رکھ کے عرض کی تھی، سونا جی قیامت والے دن مینوں چھڑواؤ گے، مینوں بچاؤ گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا قال النبی انا فاعل، حضور نے فرمایا انس غم نہ کر، بے کسوں کا سہارا، دل لا کے بولو بے کسوں کا سہارا۔ اے نہیں تسا سوچنا کہ اسی جناب ٹوپی نہیں ساڈے کول تے اسی جناب ہونی چاہیے، نیکی کرنی چاہیے، لیکن غم نہیں کرنا۔ تم کیا سمجھتے ہو پترا ٹوپی بھی اتنے نہیں پہنچتی جتھے نسبت رسول پہنچتی ہے۔ تسا پگڑی بن کے بیٹھے ہو، وہ تو وہ جناب رائے ونڈیے، تو اس پگڑی کے کرنا ہے؟ تو جی ننگے بھی بیٹھے ہو او مصطفیٰ کے عاشق بولو بے کسوں کا سہارا، دب کے بولو بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا، بولو بولو بے کسوں کا سہارا۔ حضور نو عرض کی جا رہی ہے چھڑاؤ گے؟ آپ نے فرمایا انا فاعل، انجی کراں گا۔ انس بن مالک ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اتھے تو انو کتھے ٹونڈاں گا، وائنات لوبوں کا یا رسول اللہ، اتھے صدیق عمر عثمان علی و طلحہ و زبیر و اسامہ و عبد الرحمن و ابو ذر بلال وغیرہ ہم رضی اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، آپ کو تنہا نہیں رہنے دیتے۔ یا رسول اللہ اتھے تے ساری امت ہونی ہے، میں جناب دے نیڑے کیویں آواں گا تے کتھے جناب نو ٹونڈاں گا؟ اللہ اللہ۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں بلبل یہ کیا کہا، میں کہاں فضل گل کہاں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی بلبل عاشق رسول کو فرماتے ہیں، کسے فرماتے ہیں؟ اے کئی جنے دیوانے آدن جناب کتھے اسی کتھے سرکار، تو دماغ وچ رکھ لو، ہو سکتا ہے کہ غوث پاک اتنی جلدی کرم نہ کرن، داتا صاحب نہ کرن، خواجہ صاحب نہ کرن، کوئی اور پیر فقیر نہ کرے، اے نہیں ہو سکتا کہ آمنہ دا لال نہ کرے۔ ان کی نگاہ کے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، پر آمنہ کے لال کی نگاہ میں دیر ہاتھ ہین کر کے آنکھ دیر، ایک وری دل لا کے بولو سائیں دے کرم تے دیر۔ جنا ایک اعلیٰ حضرت نوان کے آدھے جناب کتھے میں کتھے سرکار، تو حضور کے عاشقوں کو اعلیٰ حضرت بلبل فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں بلبل یہ کیا کہا، میں کہاں فضل گل کہاں۔ گل سے مراد حضور ہے، فضل فضل، بلبل یہ کیا کہا، میں کہاں فضل گل کہاں، امید رکھ کے عام ہے جود و نوال گل۔ فرمایا تو نے ابھی حضور کو سمجھا ہی نہیں،
حضور کو تو نے ابھی جانا ہی نہیں. اللہ کی عزت کی قسم جتنا مرضی ہے وڈا کوئی پیر ہوئے میں سارے دیا جتیاں دا نوکر، باوجود اس کے پورے مجمع پہ پیر کی بھی نظر نہ ہوگی، کام دیا مریداں تے نظر. اے بالکل سمجھا گے اسی ہے جناب بالکل پونگ ہے، چھوٹا اونجڑ پونجڑ، چھوٹے بچے، ان سے کوئی لینا نہیں. بلبل میں بلبل یہ کیا کہا میں کہاں، فضل گل کہاں. ترمذی کی روایت ہے جانے جانا مسجد نبوی میں آئے، ہنج کر کے آپ نے سارے انو ویکھیا، فرمایا ابو ہریرہ اگے جی میری سرکار، فرمایا اتھے وہ 7 سال دا بچہ آتا تھا آج نظر نہیں آ رہا. بلبل یہ کیا کہا میں کہاں، فضل گل کہاں، امید رکھ کے عام ہے جود و نوال گل. اور آگے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ان کے جنت ہے ان کے جلوہ سے جو یائے رنگ و بو، جنت ہے ان کے جلوہ سے جو یائے. آپ کو شعر کیسے سمجھائے گا، میری آج اٹھنے دی بھی طاقت کوئی. جنت ہے ان کے جلوہ سے سونے مدنی لجپال ابھی بے کردگار سید الاولین والآخرین. جنت میں آپ نے معراج میں قدم رکھا، جنت ایک مرتبہ تڑپی اور تڑپ کے اللہ سے کہا رنگ تو نے مجھ میں بڑے بڑے ہیں مگر تیرے محبوب کے رخسار کے سامنے پھیکے پڑ گئے. بڑے گل تو نے مجھ میں لگائے ہیں پر مصطفیٰ کی زلف کی خوشبو کے آگے میری خوشبو پھیکی پڑ گئی. احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں جنت نے دامن ایسے بکھیرا اور کیا کہا، جنت ہے ان کے جلوہ سے جو یائے رنگ و بو. اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل، اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل. اور ان کے قدم سے سلائے غالی ہوئی جنا. حدیث میں آتا ہے جنت بہت بڑی نعمت ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جانتے ہو کیوں؟ وہ آمنہ کا لاڈلا جو جنت میں پیر دھر کے آ گیا ہے، اب حضور کے قدم کی وجہ سے وہ قیمتی ہوئی ہے، نہ حور سے ہوئی ہے نہ غلمان سے ہوئی ہے. فرمایا اے نہ غلمان دی گل اے نہ حور دی گل اے، تے ساری ساڈے حضور دی گل. ساری اونچا بولو ساری، پھر بولو گل ساری. نار دیے نہ پار دیے، نہ 2 دیے نہ 4 دیے، گل ساری سرکار. اب دیکھیں بلبل یہ کیا کہا. انس بن مالک بولے فائنات لوگوں کا یا رسول اللہ، حضور میں تو انہوں تھے لباں گا کیویں، کہاں ڈھونڈوں گا. آپ سارے بیٹھے ہوئے، ہر ایک مجھ سے ہاتھ نہیں ملا سکتا، رش جو ہے تو آپ دوڑیں گے لیکن پھر بھی ہم نکل جائیں گے. یہی خطرہ انس بن مالک کو ہے. کہا یا رسول اللہ تو انہوں لباں کتھے؟ فرمایا مینوں لبن دی لوڑ ہی نہیں، جتھے میرے امتی گنہگار پھسدے ہون گے آمنہ دا لال انہوں تھو کڑدا ہوئے گا. بلبل یہ کیا کہا میں کہاں، فضل گل کہاں، امید رکھ کے عام ہے جود و نوال گل. اگلے بھی 2 شعر اپنے ذوق کے لیے سناتا ہوں.
فرماتے ہیں شیخین ادھر نثار. شیخین کون ہے جی؟ شیخین کون ہے؟ نہیں ہے پتا؟ چاچو اونچا بول جاؤ. اور میں بسم اللہ. شیخین کہتے ہیں سرکار پاک سیدنا صدیق اکبر، ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. دو فرمایا شیخ ادھر حضور پتہ بیٹھے ہونا، ادھر جڑا نا حضرت ابوبکر تے عمر بیندے، ادھر حضرت عثمان تے علی. سمجھ آئی نہیں؟ ادھر کون بیٹھتے اور ادھر کون بیٹھتا؟ ہوں سننا حضور کیا فرماتے ہیں. شیخ ادھر نثار غنی و علی ادھر. شیخ ادھر نثار غنی و علی ادھر. غنچہ ہے بلبلوں کا یمین شمال گل. آگے فرماتے ہیں ان دو کا صدقہ جن سے کہا میرے پھول ہیں. وہ دو کون نے؟ اچھا بولے یار، سارے بولے. حضرت علی دی محبت پترو ایمان ہے کہ یہ علی دی پتروں دی محبت بھی ایمان ہے. ان جابر ابن عبداللہ حدیث نہیں دینا جی. اللہ 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 اللہ. حق محمد یا محمد اللہ علیہ وسلم. حق محمد یا محمد. 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 عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلت لجبریل. حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں سرکار سونے لجپال نے فرمایا، سید الاولین والآخرین نے فرمایا قلت لجبریل. میرے کول جدوں جبریل آیا میں جبریل پاک نو پوچھیا ای الاعمال احب الی اللہ عز وجل. او جبریل تو دس اللہ کے نزدیک محبوب عمل کون سا ہے؟ اونچا بولو محبوب عمل. ذرا سونا نہ اونچا بولو محبوب عمل. قالا جبریل نے آگے سے کہا قالا الصلاۃ علیک یا محمد وحب علی ابن ابی طالب. اے دیتے ذرا گج وج کے سبحان اللہ. فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل یہ ہے بندے کی زبان پر آپ پر درود و سلام ہو اور وہ غلام چلتے بھی علی کا نام لے بیٹھتے بھی علی کا نام لے. اور کہتے ہو نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. حق چار یار بھی اسی زور نہ مارنا ہے. نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق. تو پہلے شعر میں فرمایا شیخ ہیں ادھر نثار غنی و علی ادھر. غنچہ ہے بلبلوں کا یمین و شمال گل. اور آخری مصرے میں اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں ان دو کا صدقہ. زور سے سبحان اللہ. رات چوکی تے قسمت بدلنے کا ٹائم ہے، بولو ان دو کا صدقہ.
آپ یہ شعر بھی پڑھو، ان دو کا صدقہ، بولو ان دو کا صدقہ، اے اعلیٰ حضرت کے ماننے والو، یہ مقطع ہے اعلیٰ حضرت گالک مکاندے پہن، ان دو کا صدقہ جن سے کہا میرے پھول ہیں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اہل بیت کا کوئی دراشق بیٹھا ہوا اور اس پر وہ ہنج جھومے نہیں، وہ جھوم جاؤ کہ پتہ ہنج کرنے سارے گناہ کھڑے چھوڑ جائے۔ اے ان دو کا صدقہ جن سے کہا میرے پھول ہیں، اور زور دا بولو، ان دو کا صدقہ جن سے کہا میرے، واہ 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 واہ، مولوی صاحب، اے مولوی صاحب ادھر تکو، تساں بھی ساڑے نال پڑھو، اوتھوں کچھ لبے نہ لبے، ایتھوں صدقہ لب جانا جی، تساں سارے بولو، ان دو کا صدقہ جن سے کہا میرے، آپ میرے مرید بھی ہو، میرے بچے بھی ہو، میرے بھائی بھی ہو، آئندہ ہر کلام میں یہ شعر ضرور پڑھنا، ہر مجلس میں، ان دو کا صدقہ، ایتھے میں اٹھن دیو وہاں کے پتا آلہ بیٹھے رہنا، اعلیٰ حضرت کا پتہ ہے یہ انداز کیا ہے؟ انداز جانتے ہو؟ پہلی پوری اوپر انہوں نے پڑھی ہے نعت، یہ نعت کا حصہ مقطع نہیں ہے، مقطع تو نعت میں ہے، لیکن یہ کچھ اور بات کر رہے ہیں، یہ استغاثہ ہے، اوپر ساری نعت چل رہی ہے، کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پہ مثال گل، پامال جلوائے کف پا ہے جمال گل، جنت ہے ان کے جلوہ سے جو یائیں رنگ و بو، اے گل ہمارے گل سے اے گل کو سوال گل، ان کے قدم سے سلائے غالی ہوئی جنا، واللہ میرے گل سے جاؤ جلال گل۔ لیکن یہ ساری حضور کی شان، اب آخری مقطع میں کیا کہہ رہے ہیں پتہ نہیں، یہ اس پنڈ کے سادے سے ماحول میں مجھے یہ بات کرنی بھی چاہیے، یہاں تو بڑے بڑے علماء ہوں تو میں یہ نقطہ بیان کروں، مگر میں بچا کر نہیں رکھتا کہ پتہ میں سویرے تک ماری جاؤں، لہذا توانوں تو سنا جاؤں، کل دیاں کل دیکھاں گے۔ ان دو کا صدقہ، ساری نعت اعلیٰ حضرت نے ہنج بن کے ہاتھ پڑھی، شیخ ادھر نثار غنی و علی ادھر، ہاتھ بند کے اعلیٰ حضرت پڑھ رہے ہیں، شیخ ادھر نثار غنی و علی ادھر، غنچہ ہے بلبلوں کا یمین و شمال گل، ایک دم اعلیٰ حضرت نے ہاتھ کھولے دامن یوں کر لیا، اور اب فرماتے ہیں ان دو کا صدقہ جن سے کہا میرے پھول ہیں، اور تساں بھی انج کر لو، اج کرو، تساں تقریر شکریر نہیں دیکھنا، اساں فقیر ہاں سارے، کیا نہ میں مولوی مفتی تے نہ تسی جناب انج رسمی سنن والے، انجی سمجھنا کوئی رسول اللہ دا ایک کتا آیا سی، گلاں اج دل خواہش اے ان دو کا صدقہ جن سے کہا میرے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن سے کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل۔ اب چھوڑیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن تو حسین دا صدقہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن جب میں آؤں نا ایسے تو یا رسول اللہ وہاں لوگ ٹینشن میں ہوں گے، کیس میں ہوں گے؟ پریشانی میں ہوں گے، ٹینشن میں ہوں گے، رنگ اڈے ہوئے ہوں گے۔ کیا ہوگا؟ رنگ تو اڈنے ہی نہیں نا، نیکیاں تلدیاں حسن، گناہ تلدے حسن، پل تو لنگنا ایک مسئلہ،
اوزے کوثر تے پہنچ کے پانی پینا دوجا مسئلہ، میزان تے نیکیاں بدیاں دا تلنا تیجا مسئلہ، تے پھر ڈاڈیاں فرشتیاں دا سامنا چوتھا مسئلہ، پھر قہار دا سامنا پنجا مسئلہ، پھر فیصلہ انتظار تک تپتے ہوئے سورج میں کھڑے رہنا یہ چھٹا مسئلہ، سوا نیزے تک جیسے سورج ہو اس طرح کی گرمی کا ہونا ساتواں آٹھواں مسئلہ۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ان دو کا صدقہ جن سے کہا میرے پھول ہیں کیجئے رضا کو خنداں۔ خنداں دا معنی پتہ ہے یا رسول اللہ جب رضا آئے نا تو رضا کے چہرے پر مرجھاٹ نہ ہو، رضا کا چہرہ کملایا ہوا نہ ہو، رضا کا رنگ اڑا ہوا نہ ہو، سارے میدان معاشر والے دیکھیں یہ کون آیا ہے جس کے چہرے پر گھبراہٹ ہی نہیں، تو پھر میں کہوں یہ آیا ہے پنج تن پاک کا بھی غلام آیا ہے، صحابہ کا بھی نوکر آیا ہے، کیا بات، اور وہ آیا ہے جو دنیا میں کہا کرتا تھا سب سے اولا والا، بولو سب سے اولا والا ہاں باپ، حضور دی محبت نہیں تو پھر پیچھے کچھ بھی اے جی ایک حدیث شریف سنان دے ہے اور اجازت ہے اگر حدیث شریف چلیں حدیث شریف آ کر پھر آپ کو دوبارہ 2-3 حدیث شریف ہیں، لیکن میں آپ کو درود شریف کی ایک فضیلت میں ایک بات سناؤں گا اور نبی پاک سے ملنے کا نسخہ بھی بتاؤں گا۔ بس وہ بندے یاد کریں جنہوں نے حضور سے ملنا ہے، پکی گل ہے، ہاتھ تھلے کرو ہوں اے نہیں سوچتے رہنا کتھے اسی کتھے سرکار، بلبل یہ کیا کہا میں کہاں فضل گل کہاں، امید رکھ کے عام ہے جود و نوال گل۔ حضور کی بارگاہ میں نا ایک اونٹ آیا، کون آیا؟ اونٹ آ کے رویا، یہ حدیث نہیں سنے پہ بڑ 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 کی تھی، صحابہ کرام نے میری جان آپ پر قربان عرض کی تھی یا رسول اللہ کیا ادا ہے، صحابہ نے کیا عرض کی تھی، بولے یہ کیا ادا ہے، کیا ادا ہے، حضور نے فرمایا ادا ہے پہ میرے مالک میں ذبح کرن لگے نا تو سال ہاں سال تمہیں انہوں دی خدمت کردہ سا انہوں بڑھا ہوں گے۔ یہ بڑھے لوگ جو یہ ضرور سنیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ بڑھے سنیں، اور با خدا واللہ یہ مقام رونے والا ہنسنے والا تو ہے نہیں، جہاں تمہاری اولاد تمہیں کام نہ دے، تمہاری بیوی تمہیں کام نہ دے، تمہاری ماں اعلیٰ ابن بھی فرماتے ہیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ، اور ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں پھر سینے سے لگاتے، میں نہیں فکر کرنی اسی گناہگار ہاں بہت ساڑی کی چھڑوائی ہے، انج نہیں کرنی پکیاں رہنا ہے، رہو گے مجھے یہ بھی نہیں یہاں سے میرے جانے کے بعد کوئی مولوی آئے کوئی تقریر کے یہ سمجھنا حضور پاک کی امت میں کوئی خارش زدہ کتا ہے وہ آیا تھا اس نے کوئی بات کی تھی بلے باندھ لینا شاید تمہیں کوئی فائدہ ہو جائے، تو وہ اونٹ نے بڑ کی نا
صحابہ نے پوچھا یہ کیا عہد ہے کہ مالک اس کو ذبح کرنا چاہتے ہیں. اب یہ پانی بھی نہیں لا سکتا اٹھا کر، تو لکڑیاں اٹھا نہیں سکتا، ہڈیاں نکلیں کمزور. انہوں نے کہا اور کسی کم دا نہیں کو لو. سرکار مانے لگے جانے جانا اسے دنیا میں میرے قدموں کے سوا اور کچھ نظر ہی نہیں آیا. اسے میرے قدموں کے سوا اور کچھ. ہم تو ان سے بھی گئے گزرے، اگر ہم مشکل میں کہیں دائیں بائیں دیکھیں، یہ تو جانوروں کو بھی سمجھ میں آ گئی ہے کہ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی غار. حضور نے فرمایا اب کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا وہ ذبح کرنا ہے. مالکوں کو بلایا، انہوں نے کہا ہاں ذبح کرنا چاہتے. آپ نے فرمایا چھوڑ دو، ذبح نہ کرو، بیچ دو. انہوں نے کہا خریدی وہ شے جاتی ہے جو کام کے. بول یہ کیا کہا، بول یہ کیا کہا کہ میں کہاں فضل گل کہاں. انہوں نے کہا جناب کسی کم کاردہ نہیں، کون خریدے گا؟ کریم پر میری ماں باپ قربان ہو جائے، قدموں پر قربان ہو جائے، اس مٹی پر قربان جس پر آپ نے پاؤں رکھے، اس نالین پر قربان جس نے آپ کے قدم چومے. آپ نے ان سے فرمایا ہوئے جس کا کوئی خریدار نہ ہو محمد خریدار. اللہ شان سرکار کیا ہے؟ 2 ٹکے کے ٹکے بھی نہیں، اس سے بھی کم تھا. پیشاب کے قطرے جتنی بھی جس کی اوقات نہیں، وہ ہمارے آقا پہ بھونکتا ہے. ہمارے لیے تو مر جانے کا مقام. حضرت حسان نے فرمایا تھا اِنَّا بِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ. میرا باپ، میرا دادا اور میری شان، سونے تیری شان تے قربان. جس نے جانوروں کو سینے سے لگایا ہو، چیونٹیوں کو مارنے نہ دیا ہو،
چڑیا کے بچوں کو گھونسلے میں رکھوایا ہو، اس رسول کی بے حرمتی کرنے کے لیے کفار اگر نکلیں تو مسلمانوں کی زبانوں پر لگامیں ہوں. یہ مقام فکر ہے. سلامت رہے میرا بابا رضوی. آخو آمین. لتاں دھوئے نہیں پر عشق بہت ہے. گلی گلی میں جا کر امت کو جگانا، او جوانو اٹھو ہے، او چلے ہو، او مار مٹو، جانے جانا کی شان پر. او تم پیچھے نہ دیکھو، حضور کا دامن دیکھو، قیامت جانے اور نبی جانے. بچے ہو سن پتہ نہیں. میں آج وہ جہاز میں بیٹھا ہوا اگلی سیٹ پر، اور دو کوئی انگریزی قسم کے بندے بیٹھے. 1 گھنٹہ 40 منٹ کی فلائٹ تھی. ایک ہی بات انہوں نے زور دی، بچوں کو ویلیوز نہیں بتلائی جا رہی، ماں باپ ویلیوز نہیں بتلائی جا رہی، ریسپیکٹ نہیں بتلائی جا رہی. میں نے اس کو ایک کو ایسے پکڑا، میں گل سن، گھنٹہ ہو گیا تو اپنی شان یہ رولا پہ پاندہ ہے. پاکستان ماؤ پیو دئی ادب نہیں، ساڑھے بچے سکولوں پڑھ دینا، وہ تو مسلمان ہے. 1 گھنٹے تو اس فکر اچ لگا ہے بچیاں نو پیو دی عزت سکھاؤ. 5 منٹ ہی کہہ دے میں یار، وہ دی عزت پہلے سکھاؤ جنہیں پیو دی عزت سکھائی ہے. یہ امت کو کیا ہو گیا؟ امت اس بات کو اصلاح سمجھتی ہے. کوئی مولوی صاحب آئے نا تو وہ آپ کو ماں کی شان سنا کر چلے جائیں، آپ کہو گے بہت چنگی تقریر کی تھی. پیو دی شان، ماں پیو پر قسم خدا کی، ماں کو ہم پاؤں کو ہاتھ لگا کے ملتے ہیں ہونویں میں. اور کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ میرے باپ شہید ہوئے ہیں جن کے لیے میں دعا نہ کرتا ہوں. لیکن میری کروڑ مائیں اگر ہوتی اور کھرب آباؤ جداد میں وہ سارے نالین مصطفیٰ کی دھول جو اڑتی ہے لگ کر اس پر قربان. کب جاگیں گے آپ کو جاگنا چاہیے. حضور کی محبت، حضور جیا کوئی نہیں، حضور جیا اور اے میرے باب خادم دا ساتھ نہ چھوڑنا. ہاتھ کھڑا کر دیو. میں کوئی ووٹاں شوٹاں نہ مانگ رہا تھاڑے کو، یہ حضور کے لیے. میں ملنگ جا بندہ ہوں، زیادہ جمع خرچ مجھے نہیں آتے، میں پورے پاکستان میں ہی پھرتا تلتا رہتا ہوں. میں نے اس بابے میں خون سے زیادہ اس کے اندر عشق رسول دیکھا ہے. زور سے یہ رومال واپس نہیں دیا، ان کو میں یاد دے دے، واپس نہیں کرنا، انہوں نے نواں دے دے. ٹھیک زور سے. اور ایک سر تن سے جدا، سر تن سے جدا. زور دا بولو یارو. وہ جے کر نہ سکتے ہو تو بولو تو صحیح. گستاخ رسول کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا. گستاخ رسول کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا. گستاخ رسول کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا. بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار. اور جو ان پر لعنت نہ کرے اس پر بھی لعنت بے شمار. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ کیا جانے خاکے بنانے والے حسن مصطفیٰ کیا ہے.
تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا. اور کمینیوں تم اس کے خاکے بناتے ہو، رب نے جس کا سایہ زمین پر نہیں پڑنے دیا. اور جو حسین ایسا ہو کہ مولا علی جیسے مرد حق یہ کہیں لم مارا مثلہ قبلہ ولا بعدہ. کوفے والو مجھ سے میرے آقا کی حسن کی شان پوچھتے ہو، تعریف پوچھتے ہو. علی کے پاس لفظوں کی کمی نہیں ہے، لیکن جب تم سرکار کے حسن کے پوچھتے ہو پھر لفظ مک جاتے ہیں. حسن جہاں لفظ ختم ہوتے ہیں وہاں سے شروع ہوتا ہے. میں اس واسطے ہے وظیفہ جا دسن لگا کہ تسی آپ یہ کرو گے فائدہ ہوئے گا. ایک عورت سی انا امرا جات الحسن البصری، ایک عورت حسن بصری کے پاس ہے. فقالت لہو یا شیخ توفیت لی بنیہ، فرمایا میری بچی جو ہے وہ فوت ہو گئی. وَأُرِيدُ أَنْ أَرَاهَا فِي الْمَنَامِ، میری تھی فوت ہو گئی ہے، میں چاہتی ہوں انہوں میں خواب وچ ویکھاں. تسی کسی نو بھی ویکھ سکتے ہو اس وظیفے تو بعد. سودا تواڈے ہاتھ وچ ہے. میرا مشورہ یہ ہے اس وظیفے کے پڑھنے کے بعد سودا القا نہ کرنا، اللہ سے بات کرنا، وکھانا ہی تے وکھا پھر چہرہ مصطفیٰ. مائی نے آکھیا میری تھی فوت ہو گئی، میں ویکھنا چاہتی ہوں. فقال لها الحسن، حضرت حسن نے اس کو فرمایا صلی 4 رکعات، تو انج کر 4 رکعتاں پڑھ. ہر رکعت وچ ایک باری سورہ فاتحہ پڑھ، ایک باری الہاکم التکاثر. ہر فاتحہ تو بعد کے پڑھنا ہے؟ آپ لوگوں میں سے کسی کو آتی؟ کوئی ایسا بندہ ہو، سادہ جا بندہ ہوگا تو آمدی ہوئے گی. وہ موبائل والا بندہ اٹھے، آپ آتی ہے الہاکم التکاثر آتی ہے، سورہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر آتی ہے. کوئی جدے سر کو ٹوپی نہیں کرتے وہ اٹھے نا زیادہ بہتر ہے، چونکہ آتی ہے کسی تو چلو جی آپ پڑھو جی اٹھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر دیکھنے کی ضرورت ہے، تقریر لمبی ہو جائے گی. آپ بہت اچھی پڑھی، آپ نے سر پہ ٹوپی بھی رکھا کریں. اب آپ یہ سورت 4 رکعت نماز، ہر رکعت کے بعد یہ سورت. اور ویسے اگر آپ کو نہ یار یہ آتی ہو تو کل والا ہاتھ شریف پڑھ لینا. وہ میں کہہ رہا وہ تو آمدی ہے، سارے رل کے بلا سناؤ. آپ کو کیا پتا میں کیا کر رہا ہوں؟ آپ سمجھ رہے ہو گے ہمیں ٹائم گزار ہے، تو سمجھ نہیں بچیو محفل میں کیا ہو رہا ہے. ایک باری پھر سناؤ بلا. واہ واہ واہ. کوئی چپ تو نہیں رہا؟ جی کوئی رہا ہے تو تیسری باری پھر پڑھ دیں، سارے شامل ہو جاؤ. بسم اللہ. یہ تو سورہ اخلاص ہو. سورہ فاتحہ بھی آتی ہے، رل کے سارے پڑھ دیں. جنہوں نہ آندی ہو بتا جی وہ بھی نال پڑھ لو اچھا. بسم اللہ.
سبحان اللہ جی. ایک کام کرنے تو بعد 4 رکعتاں پڑھنے تو بعد انہاں آخیا بھائی تو سہ جائیں قبلے والے پاسے رخ کر کے تے نبی پاک تے درود پڑھ دی رہو. ہن درود شریف کہتے تانوں لمبے چوڑے نہیں نہ آندے, یہ تے آندا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. زندہ باد زندہ باد. کم پورا میں بھی اپنا کر ہی لیا. یہ درود شریف پڑھیا سہج. لو جی فعلت ذالک فراتھا فی النوم وہی فی العقوبہ والعذاب. اس نے اپنی بیٹی خواب میں دیکھی, وہ آگے بیٹی گناہگار تھی, عذاب میں تھی. کس میں تھی؟ ہاتھ پیر بدھے ہوئے, اگ دا لباس پایا. انہیں آگیا میں سویرے اٹھ کے آئی حضرت دی خدمت. انہوں نے دسیا اس قصہ. انہوں نے کہا یار تو صدقہ کر. وہ پھر چلی گئی. انہوں نے کہا صدقہ کر شاید اللہ انہوں معاف کرے. وہ رات جدوں آئی تو حسن بصری ستے نہ, تو ہن حضرت حسن بصری جنت وچ ٹر گئے. خواب بڑا سارا تاج, تخت تے ایک سونی کڑی, سر تے تاج. انہیں تک نہیں آخیا حسن مینوں پچھاڑے ہی. آپ نے فرمایا نہیں. انہیں کہا میں اس عورت دی تھی ہاں جیڑی تیرے کول آئی سی تو انہوں درود پڑھنے دا دسیا سی. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں ٹھیک ہے, مگر جو تیری ماں کہہ رہی تھی وہ اور ہے, جو میں دیکھ رہا ہوں وہ کہتی تھی کہ دوزخ میں جل رہی ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے تخت میں بیٹھی ہے. وَعَلَى رَأْسِهَا تَاجٌ مِّن نُّورٍ, اور سر پر نور کا تاج ہے. فقالت یا حسن, اس نے کہا حسن گل اس طرح ہی ہے جس طرح میری ماں نے تینوں دسی, لیکن میں تینوں ہن وچلی گل دسدی ہاں. ہویا کی جدوں مینوں قبرستان وچ دفن کیتا گیا ہے نا, تے اس قبرستان وچ 70,000 لوگ عذاب میں مبتلا تھے. کتنے؟ فقالت کن 70,000 نفس فی العقوب والعذاب. 70,000 نفس عذاب میں مبتلا تھے. کما وصفت لکا, جس طرح کہ تجھ سے بیان کیا گیا ہے, میری ماں نے بیان کیا. حسن پاک نے کہا اگر تو اور تیرے ساتھ 70,000 عذاب میں تھے, اب یہ تو بتانا اب جنت کیسے ملی ہے, یہ تاج کیسے ملا ہے, یہ تخت کیسے ملا ہے. پر میرے کلیجے کے ٹکڑے, مجھے یہاں یہ بات اگلی پڑھنے سے پہلے شعر پڑھ لینے دے. اعلیٰ حضرت بریلوی کا, اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں جن کے چھپر نہیں اون کے, جن کے چھپر سمجھے ہو کہ چھپر ہر چھت نو نہیں آدھے, اے ٹاریاں دے چھپر. جن کے چھپر نہیں ان کے موتی محل سجواتے یہ ہیں. ٹوپی جن کے نہ جوتی ان کو تاج و براق دلاتے یہ. ہوں اگلا مسئلہ سنو. کہا تجھے یہ کمال کیسے مل گیا؟ اس نے کہا وَعَبَّرَ رَجُلٌ مِّنَ الصَّالِحِينَ عَلَىٰ قُبُورِنَا وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مَرَّ. لو جی, اس نے کہا حسن بصری میرے نال 70,000 بندیاں نو پہ عذاب ہوندا سی, ایک بندہ اللہ دا لنگیا قبرستان دے کولوں, اس نبی پاک تے ایک واری درود شریف پڑھے. مسلمان سنی پیار سے سبحان اللہ کا.
ایک مرتبہ اس نے محبت سے حضور پر درود پڑھا، اللہ پاک نے اس ایک مرتبہ پڑھے گے درود کی برکت سے 70,000 وہ اور اوپر سے میں، ہم سب کو جنتی بنا کر ایک ایک ایسا تخت بھی دیا ہے، ایک ایک ایسا تاج بھی دیا ہے۔ ہن سمجھ آئیے بھئی حضور دی محبت کیش ہے۔ اللہ سن محبت عطا فرما اور گستاخاں تو نفرت عطا فرما۔ میں ایک باری پھر معافی منگدا، میں لیٹ آیا، ہن بھی تساں میری حالت تک لو بولن میرے کو اوکھا ہو، یہ طرز تو میں تمہیں خوش کرنا تھوڑی جی لا دیتی تے شاہ جی آپ بھی راضی رہنا۔ جن دوستوں نے یہ وہ شعر سنا دیتا ہوں، وہ پل والے ایک دو شعر ہیں، دونوں سنا دوں، لیکن ابھی اتنی مستی میں نہیں سنا پاؤں گا، پھر کبھی آ کر مزید سنا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اہل صراط روح امی کو خبر کریں، اہل، وہ آپ کا پل بعد میں پڑھتا ہوں، اہل صراط، صراط کون ہے؟ وہ پل ہے نا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب آپ جانے لگیں گے نا، پل پر پیر دھرنے لگیں گے تو پہلے کہہ رہے ہیں اہل صراط روح امی کو خبر کرے، جاتی ہے امت نبی، جاتی ہے امت نبی فرش پر کرے، ان فتنہ آئے، آئے ہائے ہائے، وہ گرز لے کر فرشتے کھڑے ہوں گے، کیا ہوں گے؟ تو وہ راہ روکیں گے۔ اعلیٰ حضرت کی گل سنو، ان فتنہ آئے حشر سے کہہ دو حذر کرے، ان سے کہو گرزوں والوں سے ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، ان فتنہ آئے حشر سے کہہ دو حذر کرے، نازوں کے پالے آتے ہیں، نازوں کے پالے آتے ہیں، راہ سے گزر کریں۔ اور وہ جو آپ نے فرمایا رقص کرنے والا نا، آپ کا وہی مراد؟ اعلیٰ فرماتے ہیں پائے کوباں پل سے گزرے گے تیری آواز پر، وہ اصل پل دے دوسری طرف سرکار کھلوتے ہو تو سرکار فرمان کے آ جا آ جا، اللہ سے کہیں گے سلم سلم، ہمیں کہیں گے آ جا۔ تھوڑے جنہوں نے بچیاں بچے ہیں نات کھڑا کر زندہ باد، ہوں تمہوں جتنی سمجھ آنی ہے مثال کسی نو نہیں آنی۔ یہ جڑے تھوڑے بچیاں بچے نے جدو ٹرنا شروع کرن تو کیا کرتے ہو؟ بولو، اچھا ہاتھ بھی بڑے ٹائٹ کیتے ہوئے ہوتے تو تصا آ جا، حالانکہ بچہ ڈرتا ہے، وہ کدی ٹریا نہیں نا، اسی کدی پولیس رات تکیا نہیں، بچہ کدی ٹریا نہیں، جدو وہ ٹریا نہیں تو انہوں پھر ابا جی کہتے ہاں 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 ہاں، وہ کہتے آ جا، تو پھر جدو کمدا ہے نا بچہ کہتے ہاں ایویں ہی ڈر دے، میں گیا تینوں ڈگن دینا ہی نہیں، ایسی آدمی پتر نو ڈگن نہیں دینا، اتنے سرکار فرمائیں گے آ جا آ جا
میں سلم سلم پڑھ رہا ہوں، یہ ہو سکتا ہے کہ محمد عربی کے سامنے تو گر جائے؟